बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। क्राइसिस के बारे में कहते हैं ये जब पैदा होता है तो ये फैसला नहीं करना होता गलत कौन है और ठीक कौन है, बल्कि ये फैसला करना होता है हम बुरी सूरत हाल को बदतर होने से कैसे रोक सकते हैं। और हमें बहरहाल आज ये मानना होगा हुकूमत ने बुरी सूरत हाल को बदतरीन बना दिया है। मुज़ाकरा चलते जा रहे थे, उन्होंने कहा जी असेंबली में रखो। फिर अभी मुज़ाकरा चल रहे हैं तो पता चला कि उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया कि जी अब तो फ्रांस का अगर एम्बेसडर आप वापस नहीं भेजेंगे तो हम सारे इस्लामाबाद में धरना देंगे। तो ये उसके बाद ये हमारी बातचीत टूटी, उसके बाद फिर ये अरेस्ट हुए। अब तक 40 पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया है, 4 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, 800 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, तो तकरीबन 100 सड़कें ब्लॉक कर दी। उससे कई जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं जा रहे थे, बेचारे जो कोरोना के मरीज हैं उनमें अमवात हुई। टीएलपी का जो मकसद है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वही मेरा मकसद है, सिर्फ हमारा तरीकाकार फर्क है। टीएलपी ये कह रही है फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजा जाए, क्या उससे ये रुक जाएगा? 50 मुसलमान मुल्क हैं, कोई भी इस तरह नहीं कर रहा। जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे और फिर बाहर से कूद पड़े लोग हमारे पाकिस्तान के दुश्मन। अभी तक हमने जो 4 लाख ट्वीट्स को एनालाइज किया उनमें से 70% फेक अकाउंट से थी। यहाँ भी हमें पता चला कि 380 इंडिया के ग्रुप थे जो कि व्हाट्सएप से फेक न्यूज चला रहे थे। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वही JUI जो फजल रहमान की पार्टी, वो भी बीच में शामिल हो गई, साथ वो नून लीग, सिर्फ इंतशार फैलाने के लिए। जनाब स्पीकर, इस वक्त हालत ये है पूरे मुल्क में कि हुकूमत की नाअहली की वजह से, नाकामी की वजह से, ना तजर्बाकारी की वजह से भाई भाई के साथ लड़ रहा है और मुल्क को हम एक ऐसी सिमत लेके जा रहे हैं जो बहुत खौफनाक है। गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी बयान आता, वजीर दाखिला यहाँ पे खड़े होकर अवामी नुमाइंदों के सामने जो है वो पॉलिसी बयान देते। क्या इनकी अकल में ये बात नहीं आ रही? ये यहाँ अपनी सियासत जो है वो उस पर बात करने चाहते हैं, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। वजीर दाखिला कहता है कि कादरी साहब बयान देंगे। हालत ये है जनाब स्पीकर इस वक्त के मुल्क में मीडिया के बिल्कुल ब्लैकआउट और सारा मुल्क अफवाहों के जद में है, किसी को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। और वजीर दाखिला ने जो आकर बयान दिया है वो आपके सामने, मैं समझता हूँ वो इस ईवान की तौहीन करके चले गए हैं। अगर वजीर आजम ने 4:30 बजे तकरीर करनी है तो वजीर आजम ने यहाँ आकर करनी चाहिए थी तकरीर। क्या इनकी अकल में ये बात नहीं आ रही? आपको मेरा ख्याल है समझ ही नहीं आ रही है कि ये कितना एहसास मामला है। हमने अपने तौर पर गुज़िश्ता 4 महीने से जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोशिशें हो सकती थी हमने कर दी। जब हमारी गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची थी तो 20 अप्रैल की बाल दी गई बदकिस्मती से, जिसकी वजह से हुकूमत का ये फर्ज था आम आदमी की जिंदगी को मुतासिर न होने दे। आप आ जाएं, स्पीकर साहब एक पार्लिमानी कमेटी को नामजद करेगी जिसमें तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी होगी। अपना मौक़िफ़ के सामने आप पेश करेंगे और फौरन पॉलिसी एक्सपर्ट अपना स्टेटमेंट दे देंगे। उधर हम मजहबी जमातों का, मजहबी शख्सियात का, उलमाए किराम का, उनके मौक़िफ़ का एहतराम करते हैं, लेकिन खारिजा पॉलिसी का तयन हुकूमत वक़्त और पार्लियामेंट का काम है कि ये करें। मुल्क में क्या हो रहा है हम सरेदस्त इसको साइड पर रख देते हैं और हुकूमत से चंद सवाल करते हैं। मेरा पहला सवाल यह है, क्या 16 नवंबर 2020 को वजीर दाखिला एजाज शाह ने TLP से मुआहदा नहीं किया था? क्या हुकूमत ने फरवरी 2021 में इस मुआहदे में 2.5 माह की मोहलत नहीं ली थी? क्या हुकूमत ने इन मुआहदों के जरिए TLP को फरीक नहीं माना था? क्या हुकूमत इन मुआहदों से नहीं फिरी थी? क्या हुकूमत ने अचानक TLP के कायद को गिरफ्तार करके यह सूरत खुद पैदा नहीं की? क्या हुकूमत ने उस जमात को जिसे आपने 2 बार मुआहदों में अपना फरीक बनाया था उसे अचानक दहशतगर्दी एक्ट के जरिए कालादम करार नहीं दिया? क्या हुकूमत अब उसी कालादम जमात के साथ मुज़ाकरात नहीं कर रही और हुकूमत 2.5 माह के मुज़ाकरात में एक जमात को कायल नहीं कर सकी? क्या यह हुकूमत का फेलियर नहीं है? इन तमाम सवालों का जवाब कौन देगा? ये हमारा आज का इशू होगा, हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं फरक हबीब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर आजम नज़ीर तारर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर नफीसा शाह साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक रखती हैं। और मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, JUIF के साथ इनका ताल्लुक है। फरक हबीब साहब, ये फरमाइएगा सर, ये एक जमात को आपने कॉलदम करार दे दिया और उसके बाद उसके साथ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। अगर आईनी लिहाज से, कानूनी लिहाज से देखा जाए तो किसी कॉलदम जमात के साथ किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की मुलाकात नहीं हो सकती, ना मुलाकात हो सकती है, ना मुज़ाकरात हो सकते हैं। और अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो उनकी आईनी और कानूनी हैसियत क्या होगी? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर दो चीज़ें हैं चौधरी साहब। मैं समझता हूँ कि इस पर हमें जो है वो खुले माइंड के साथ बात करनी चाहिए और जज्बात को मद्देनज़र नहीं रखना। हमने इसमें अक्ल व दानिश को मद्देनज़र रखना है और जो मुल्क के अंदर अमन अमान और जो लोगों की जानो माल की हिफाजत है वो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। तो फिर जल्दी क्या थी इस सारे तनाजुर में? इन पर पाबंदी लगाने की जल्दी क्या? देखिए, मैं दो चीज़ें पहले बात कर लें। देखिए, मामला ये है कि जो ये बात कर रहे हैं नामूस रसालत के हवाले से, नामूस रसालत जो है आपको भी अजीज़ है, मुझे भी अजीज़ है और शो के अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको अजीज़ है। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज अपने खिताब में भी बात की। इससे पहले भी अमली तौर के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, OIC के अंदर डिफरेंट फोरम पे बात उठाते रहे। दुनिया के 57 मुस्लिम ममालिक के लीडरान को भी उन्होंने खत लिखे। उन्होंने बताया कि ये वे फॉरवर्ड है और ये कोई एक हुकूमत का मामला नहीं है। इशू पे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सर, इशू जैसे वज़ीर आज़म साहब ने कहा ना कि जैसे साद रिजवी साहब अश्क रसूल हैं, उसी तरह मैं सिर्फ देखें, मसला सिर्फ क्राइसिस है जो आपने पैदा कर दिया और आप हैंडल नहीं कर पा रहे। बस हर क्राइसिस के अंदर हमेशा एक अपॉर्चुनिटी भी होती है और उसमें ही मुस्तकिल हल की राह भी मौजूद होती है। जो मैं आपसे बुनियादी बात करना चाहता हूँ, ये मामला किसी एक हुकूमत का नहीं है। ये हर अदवार के अंदर ये कार्रवाइयाँ वेस्ट के अंदर होती रही हैं, तौहीन रसालत की कार्रवाइयाँ सामने आती रही, इसी किस्म के मुजाहरे सामने आते रहे, इसी किस्म की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ भी सामने आती रही। जब एक वक्त आया था कि पूरी कौम ने एक एका किया था कि हमने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़नी है, इसका बीज ख़त्म करना है, यही मौका है, हमने कौमी सोच को लेके आगे चलना है। जहाँ रह गई नामूस रसालत की बात, वो हमने दुनिया को बावर कराना है, मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद करना है और इसके ऊपर अपने मौक़िफ़ को ठोस अंदाज से पेश करना। सर, इशू को फैलाना नहीं देखिए, इशू ये है, सिंपल बात ये है, इशू को फैलाना मकसद नहीं है। सर, नवंबर 2020 में आपने मुआहदा क्यों किया? फिर अगर आपको उसको नहीं पता था कि फ्रेंच एम्बेसडर को निकालेंगे तो हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है पाकिस्तान के लिए, आपने उसको लिख कर दिया कि हम फ्रेंच एम्बेसडर को निकालेंगे। ओके, अगली बात यह है कि आपने फरवरी में उसकी एक्सटेंशन ली और गवर्नमेंट के दोनों मिनिस्टर्स ने एक्सटेंशन ली। एक्सटेंशन लेने के बाद जब 20 अप्रैल का इशू था तो आपने 8 दिन पहले बंदे को गिरफ्तार कर लिया, क्राइसिस पैदा हो गया। हमेशा एक बात ज़हन में रखें, जब भी दो फ्रीकैन के दरमियान बातचीत हो रही होती है तो उस बातचीत के अंदर दोनों साइड का मौक़िफ़ आ रहा होता है, आप एक दूसरे को कन्विंस करते हैं। इससे पहले जब ये मामला सामने आया, एहतजाज की कॉल दी गई, एक माहिदा हुआ। ये तो मुआहिदा है। नहीं, सर सुन लेना, मैं आपको जो बात कर रहा हूँ, एक माहिदा हुआ। उस माहिदे के अंदर आप दिखा दें कहाँ लिखा हुआ है कि हुकूमत ने कहा कि हम फ्रेंच एम्बेसडर को बाहर निकालेंगे। उसमें जो बात लिखी है वो ये लिखी है कि ये मामला पार्लियामेंट नहीं, उसमें लिखा है कि मामला पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट में फैसला करेंगे, पार्लियामेंट में भी रखेंगे, यानी निकालने का फैसला और पार्लियामेंट बाद में। आप करेक्ट कर लें इस बात को करेक्ट कर लेते हैं। पार्लियामेंट में जाएगा और पार्लियामेंट में क्यों जाएगा? सर सुन लेना, पार्लियामेंट में क्यों जाएगा? पार्लियामेंट में यूं जाएगा कि पार्लियामेंट के अंदर कलेक्टिव विजडम है, तमाम पार्टियों की पॉलिटिकल नुमाइंदगी मौजूद है। सुन लेना, पार्लियामेंट में जब ये चीज़ जानी थी, पेश होनी थी, उसी दौरान जो ऐसी इतलात आई कि इन्होंने अपनी एहतजाज की तैयारियां की हुई हैं और इस किस्म की एक वीडियो बयान भी सामने आ गया कि नहीं जी, आप सफीर को जी निकालें ही निकालें। तो आप देखें असेसमेंट का तमाम चीजें होती हैं, लेकिन इसके अंदर कि हमने जज्बातियत से काम नहीं लेना। सर, वो सारे मामले में आपने जज्बातियत से काम लिया। सर, गवर्नमेंट का फेलियर है, ये गवर्नमेंट का फेलियर है और मानना पड़ेगा। आपकी वजह से 40 गाड़ियां जलाएगी, 800 लोग जख्मी हो गए, 4 पुलिस एहलकार शहीद। देखें, आप जो बात कर रहे हैं वो फिर आ जाती है बात ब्लेम गेम के ऊपर कि आपकी वजह से। मामला ये है कि ये सिलसिला क्या पहली बार हुआ?
سر یہ فگر تو پرائم سن منسٹر لینا، نہیں کیا یہ پہلی بار ہوا؟ ہمیشہ ہوتی آئی ہیں یہ چیزیں، ہم نے اس کا راستہ روکنا ہے اور کولیکٹیولی اس کا حل تلاش کرنا۔ اوکے طارق صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ ایک کیا اب کالعدم جماعت ہے جس کو گورنمنٹ نے کالعدم ڈکلیئر کیا، اس کے اکاؤنٹس بند کیے، ای سی ایل پہ نام آ گیا، لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، ایک پولیس فورس استعمال ہوئی، دوسری طرف سے ریٹیلیشن ہوئی، اب اس تنظیم کے ساتھ کیا گورنمنٹ کو معاہدہ یا مذاکرات کر سکتی ہے؟ اور اگر کر سکتی ہے تو اس معاہدے کی قانونی اور آئینی حیثیت کیا ہوگی؟ جی دیکھیے یہ بڑا ایک سنگین مسئلہ ہے، یہ خیر اس ایشو کو تو شروع سے ہی مس مینج کیا گیا، اور میں کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کروں گا۔ یہ معاملے ہوتے ہیں جن کو بڑی دانش مندی سے اور بڑے اعصاب شکن یہ مذاکرات ہوتے ہیں۔ وہ دو منسٹرز اور بیٹھے اور وہ انہوں نے اتنی جلدی وہ معاہدہ لکھ لیا، وہ لکھا، اس کی تحریر سے یہ اندازہ ہو رہا ہے جس طرح ہیسٹ میں کیا گیا۔ ایک غلطی کی، دوسری غلطی یہ کی کہ جب ان کو مس مینج کیا اور پھر جلدی جلدی انہیں کالعدم قرار دے دیا۔ اس کا ایک پورا میکنزم ہے، کیبنٹ میں وہ معاملہ آیا، سرکولیشن کے ذریعے ان کو سیکشن 11E کے تحت، اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت انہیں کر دیا گیا۔ اس کے بعد آج جو ان کی صورتحال ہے وہ ایک پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے جو کہ کسی طرح سے فعال نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمارے یہاں وہ لشکر تھے طالبان کے، ان کے ساتھ آفیشل لیول پہ آپ مذاکرات شروع کر دیں، آپ نے ان کو ریکگنائز کر لیا ایز این اینٹی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پہلے تو اتنی ہیسٹ میں پابندی نہیں تھی لگانی چاہیے، اگر پابندی لگ چکی تھی تو پھر اسی ہیسٹ میں دوبارہ مذاکرات پہ بیٹھ کے یہ بکھلاہٹ گورنمنٹ کے پارٹ پہ نہیں ہونی چاہیے۔ میرے بھائی بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، فاروق صاحب انہوں نے کہا کہ یہ کلیکٹیو وزڈم سے ہونا چاہیے، یہ پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے۔ مجھے آج بطور ایک جمہوری کارکن کے، ایک سیاسی طالب علم کے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اگر عمران خان صاحب قوم سے خطاب جو ہے وہ فلور آف دا ہاؤس پہ کرتے، جہاں پہ ساری جماعتوں کی نمائندگی تھی، بجائے کہ وہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے انٹرویو ریکارڈ کرواتے۔ اور آج کم از کم انہیں تھوڑا سا احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا۔ پھر وہ پرنالہ جو ہے وہ چشمہ وہیں پہ گرا کہ مولانا فضل الرحمان کو بھی تنقید کا نشانہ بنا دیا، میاں نواز شریف پہ بھی وہی غصہ ان کا۔ بھائی اگر اس طرح کے نون لیگ اس کا سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، ویسے یہ طارق صاحب ایک ہے جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں، جیسے جس قسم کی مثلا رانا صاحب کا، رانا ثناء اللہ صاحب کا ہے، جس طرح ٹویٹس آ رہی ہیں، تو سر یہ اور کچھ ویڈیوز بھی آپ کے لوگوں نے ریلیز کی ہیں اور آپ کے کارکن بھی وہاں پہ نظر آتے ہیں، تو یہ ایک خیال ہے گورنمنٹ کا کہ آپ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے جاوید چودھری صاحب، دیکھیں یہ 25 کروڑ آبادی کا ملک ہے ہمارا ماشاءاللہ، اس میں اگر آئسولیٹڈ 2، 4، 5 ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، لوگوں کو آپ روک نہیں سکتے۔ ان کے اپنے ایم پی ایز اور ان کے اپنے ایم این ایز اب تو آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں، آج وہ جو پارلیمانی سیکرٹری ہیں پنجاب کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فوری طور پہ ان سے پابندی ہٹائی جائے، انہیں قومی دھارے میں شامل کیا جائے۔ ان کے اپنے گھر سے آوازیں آ رہی ہیں، یہ لوگوں کے بلیف کا ایشو ہے، ان کا اپنے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھنڈے دل کے ساتھ کہ جو احتجاج کا طریقہ ہے، میں بھی عاشق رسول ہوں، آپ بھی ہیں، ہماری جانیں قربان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ، لیکن ہمارے احتجاج کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں تحمل سے کام لینا چاہیے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے، وائلنس سے، لوگوں کو تنگ کرنے سے، ہم اس سے اعتراض کریں اور اپنے لوگوں کو سزا نہ دیں اس بات کی جو فرانس میں ہوئی۔ لیکن ہر بندے کی سوچ کا فرق ہے، اس کی پرسپشن فرق ہے، وہ بات جو کرنا چاہتا ہے وہ مختلف طریقے سے کرتا ہے۔ میرے خیال میں یہ بلیم گیم نہیں ہونی چاہیے، لیکن وزیر اعظم کیونکہ اس وقت مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ امیر ہیں اس کاروان کے جمہوری سلسلے میں، جو انہیں ایک ووٹ کے ذریعے یہ کہتے ہیں کہ لیجٹمیٹلی آئے ہیں، تو پھر انہیں وزیر اعظم کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آج کم از کم جب قرارداد آ رہی تھی نیشنل اسمبلی میں، تو انہیں اسٹوڈیو میں تقریر کرنے کی بجائے نیشنل اسمبلی میں ہونا چاہیے تھا۔ وہاں پہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کی، پارلیمانی جماعتوں کی موجودگی میں یہ بات کرتے، اور پارلیمانی لیڈرز کی جو میٹنگ ہے کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے وزیر اعظم کے ساتھ، جب اپوزیشن نہیں بیٹھے گی تو پھر ظاہر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا۔ نفیسہ شاہ صاحبہ یہ فرمائیے گا، یہ کلیکٹیو ایشو ہے، پورے ملک کا ایشو ہے، گورنمنٹ آج یہ مان رہی ہے کہ جب تک ساری سیاسی جماعتیں مل کر نہیں بیٹھیں گی یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا، تو کیا آپ گورنمنٹ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں اس کروشل ٹائم میں؟ دیکھیں یہ تو بہت بات کی بات ہے،
اس وقت جو حالات انہوں نے کریٹ کیے ہیں حکومت نے، بالکل ایک تو بوکھلاہٹ کا شکار ہے، ایک تو بوکھلاہٹ کا شکار ہے، دوسرا یہ پہلے اقدام لیتے ہیں پھر بعد میں سوچتے ہیں. جہاں ان کی اگریمنٹ کا حال دیکھ لیں، جو انہوں نے اگریمنٹ کی وہ بالکل ایک غیر فعال غیر ذمہ دار اگریمنٹ تھی، اس کے اوپر یو ٹرن لے لیا. پھر جس تنظیم کو انہوں نے بین کیا پھر اس کے اوپر یو ٹرن لے لیا. تو حکومت جو ہے وہ خود بہت تھی، اور آج جو پارلیمان میں ہوا ہے اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی کہ 2 وزیر بیٹھے ہوئے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو سٹیٹمنٹ ایک وزیر دیتا ہے وہ فیکٹس بتاتا ہے کہ یہ واقعات ہوئے ہیں، یہ ہم نے اقدام کیے ہیں، اور آگے کا لائے عمل اگر یا تو خود بتائیں یا پھر ہاؤس کے. ابھی انہوں نے کلیکٹیو وزڈم کی بات کی، تو ہاؤس کے کلیکٹیو وزڈم کو انہوں نے کب استعمال کیا ہے؟ آج بھی چکر دے کر بھاگ گئے ہیں شیخ رشید صاحب. اتنا بوکھلاہٹ کا شکار تھے کہ صرف آپ نے جو ان کی اگر تقریر سنی ہوگی تو کیا یہ وزیروں کی یہ سٹیٹمنٹ تھا فلور آف دا ہاؤس؟ دونوں وزیروں نے کچھ نہیں بولا، صرف یہ کہا کہ انہوں نے کہ ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے. انہوں نے ابھی تک، اور ایک دوسری خطرناک بات انہوں نے یہ کی ہے کہ وہ جماعت جو کہتی تھی کہ ہم جی آتے ہی رائٹ آف انفارمیشن کے اوپر ہم قانون سازی کریں گے، انہوں نے پوری قوم 25 کروڑ عوام کو بالکل اندھیرے میں رکھا. اس معاملے میں پارلیمان کو انہوں نے اندھیرے میں رکھا. اگر یہ ان کا معاہدہ یہ تھا کہ پارلیمان کے اوپر چھوڑ دینا ہے فرینچ ایمبیسڈر کا جو ایگزٹ ہے، تو پارلیمان کو کب انہوں نے رجوع کیا؟ اور جو آپ کہتے ہیں کہ ہم بالکل ہر نہج پر جو قومی ایشوز ہیں، نیشنل ایکشن پلان پر کسی نے سیاست نہیں کی. وہ یہ پی ایم ایل این کے ٹائم پہ یہ جو نقطے تھے یہ سارے یونانیمسلی اگری ہوئے. اسی طریقے سے جہاں ملک کی داخلہ یا ایکسٹرنل سیکیورٹی کی بات ہے، کبھی ہم نے اس کے اوپر سیاست نہیں کی. تو کیوں نہیں انہوں نے پارلیمنٹ کو رجوع کیا؟ اور آج جو انہوں نے مذاق بنایا، آج جو انہوں نے تزلیل کے ایوان کیا، اور وہی وزیر اعظم اور آپ کو دعوت دے کہ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے، بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، کسی سولوشن کی طرف جاتے ہیں، تو کیا آپ تیار ہیں؟ بول دیتے ہیں سوری جی، اگر گورنمنٹ آپ کو کال کرے تو آپ اب اپوزیشن گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، ان میں وہ وزڈم نہیں ہے، ان میں وہ اہلیت نہیں ہے. اگر یہ ہوتی تو اس قسم کے الٹے سیدھے معاہدے جو یہ کرتے ہیں اس کے اوپر ان کو خود یہ توڑتے ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے یہ جو پہلے انہوں نے یہ جو خلاف ورزی کی اپنی جو انہوں نے جو معاہدہ کر کے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، پھر اپنی پولیس اتنی کمزوری کی حد دیکھیں، اپنی پولیس اغوا کرائی انہوں نے، اور پھر تیسری دفعہ انہوں نے پھر یہ جو خون ریزی کی. یہ ساری نشاندہی ہے ایک نہایت ہی کمزور نااہل حکومت. بس اس میں ڈاکٹر صاحب ایشو یہ ہے کہ یہ پورے ملک کا ایشو ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جب تک سب لوگ مل کر بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کریں گے، یہ کرائسس اس قسم کے ہوتے رہیں گے. مجھے مفتی صاحب کی طرف جانے دیں. مفتی صاحب، ایک وزیر صاحب نے ایک الزام لگایا آپ پہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی صورتحال کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے جب مفتی منیب الرحمان صاحب نے ایک کال دی ایک پورا پاکستان بند کرنے کی، تمام تجارتی مراکز بند کرنے کی، تو مولانا فضل الرحمان پہلے شخص سے جنہوں نے کہا کہ ہم ان کی حمایت کرتے ہیں. تو آپ کو یہ سیاسی مائلیج لینے کی کیا ضرورت ہے اس کرائسس کے وقت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری صاحب، بنیادی مسئلہ یہاں یہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی پہلے سے کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اسد الامر الى غیر آلہ فانتظر الساعہ، جب نااہل لوگوں کو حکمرانی سپرد کیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنے حکمرانی کے دائرہ اختیار میں جو ان کو جو علاقہ جو ملک حوالہ ہو اس میں وہ قیامت برپا کریں گے. تو انہوں نے اس ملک میں ہر ادارے میں گویا کہ قیامت برپا کیا ہے. نااہل لوگوں کا کام یہی ہوتا ہے، اور بنیادی طور پر جو بھی ادارہ ہے انہوں نے تباہ کیا ہے. ہر مسئلے پر یو ٹرن لیتے ہیں. تو اصل میں نااہل وہ ہے، پھر نزلہ مولانا فضل الرحمان پر نکالتے ہیں، اور اس اپنی نااہلیت کو چھپانے کے لیے. ویسے مفتی صاحب، اس ایشو کا حل کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا حالات ہے؟ کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو؟ کیا مذاکرات نہ کرے،
पूरी फोर्स इस्तेमाल करे या फिर मुज़ाकरात करे और सफीर को निकाल दे, क्या करे वैसे गवर्नमेंट? चौधरी साहब, ये मसला पहली बार पेश नहीं हुआ, ये नवाज शरीफ साहब की हुक्मरानी के ज़माने में भी पेश आया था, ये पीपल्स पार्टी के ज़माने में भी इस किस्म के मसाइल पैदा हुए थे, लेकिन हुक्मरानों ने अच्छे तरीके से उसको उस ज़माने में हल उसका निकाला था, एक तरीक़ेकार इख्तियार किया था। यहाँ उनके साथ कोई नॉलेज नहीं, अकल नहीं, जब हुक्मरान इस किस्म के नाअहल हो। नॉलेज है मुफ्ती साहब, शेख रशीद साहब सबसे ज्यादा सीनियर वजीर हैं और वो मुख्तलिफ पोजीशंस पे रह चुके हैं, लेकिन आज जो लाल हवेली में उनके घर के सामने जो कुछ हुआ वो भी पूरे पाकिस्तान ने देखा। वो इंतहाई समझदार, पुराने जो कहते हैं ना कि हर किस्म के मौसम देखे हुए एक शख्स ने, वो वजीर है इनके, और वो वजीर दाखिला भी हैं। अगर वो भी नहीं संभाल सकते तो फिर इससे ज्यादा समझदार आदमी कहां से आएगा गवर्नमेंट में? मुसीबत तो यह है कि ये वही शेख रशीद है जिसके बारे में इस वज़ीर आज़म ने कहा था, जो सिलेक्टेड है, कि ये चपड़ासी बनने के काबिल भी नहीं है, मैं इसको चपड़ासी नहीं रखूंगा, और उन्होंने इसको वज़ीर दाखिला बना दिया। तो आप खुद सोचें कि जिस आदमी पर इमरान खान का खुद इतिमाद नहीं था, किसकी वजह से उन्होंने उसको वज़ीर दाखिला बनाया। और ये वही वज़ीर दाखिला है कि उन्होंने इमरान खान की कंटेनर में जो बातें की थी उन्होंने यहाँ अमली कर दिए। उन्होंने यही बात, ये वो उसकी ज़हनियत लाकानूनियत का है, उसकी ज़हनियत जो है ये शेख रशीद साहब का, वो कानून को हाथ में लेने का है। और यही वजह है कि उसके मुकाबले में जो लोग आते हैं, मेरे ख्याल में ये रद्द अमल है कि हुक्मरान अपने वादों को निभाते नहीं, उनको पूरा नहीं करते, आहद पैमान जो वो करते हैं उसको तोड़ते हैं। और रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो वादे को ईफा नहीं करते वो मुनाफिक लोग होते हैं। तो ये हर चीज पर यूटर्न लेते हैं। तो ये मुआहदा क्या, ये जो उन्होंने किया था, इस पर यूटर्न लेना चाहिए था। उसमें जो कुछ भी हो गया, मुआहदा मेरे सामने पड़ा हुआ है, इसकी 4 शिकें हैं, चारों बड़ी खतरनाक हैं, और जाहिर है उसमें ब्रिगेडियर जो एजाज शाह साहब के दस्तखत है, पीर नूरुल हक कादी साहब के उसके नीचे दस्तखत हैं, कमिश्नर इस्लामाबाद के दस्तखत हैं, फिर इस तरफ से बाकी जो इधर से TLP के लोग थे उनके दस्तखत थे इसके ऊपर। तो जाहिर है अगर आपने तहरीरी मुआहदा किया है तो कुछ सोच समझ के आपको करना चाहिए था। फ़ारूक साहब, मैं आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि ये फरमाइएगा कि इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं, अच्छी बात है, पूरी कौम की नज़रें मुज़ाकरात पे हैं, अल्लाह करे कि ये कामयाब हो जाएं और होने चाहिए कामयाब, लेकिन उनकी शर्तें बड़ी ख़तरनाक है। पहली शर्त तो ये है कि आप ये जो पाबंदी है उसको वापस लें। क्या गवर्नमेंट पाबंदी वापस लेने की पोजीशन में है? और दूसरी जो शर्त ये है कि जो ये मुआहदा है 16 नवंबर 2020 का, इसके ऊपर अमल किया जाए। तो ये दोनों वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के लिए खासी नाजुक होगी। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है? एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होता है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। फरसा ये फरमाइए सर, अगर खुदा न खास्ता मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर हमारे पास क्या लाइन ऑफ एक्शन है? देखिए, बात ये है कि मुज़ाकरात तो आप एक तनाज़र के अंदर हम बात करते हैं ना, मैं ज़रा ओवरऑल इसके ऊपर सामने रखना चाहता हूँ सूरत हाल। देखें, ये जो नामूस रसालत का मामला है, ये पाकिस्तान के अंदर बसने वाले हर मुसलमान का मामला है। वो हर मुसलमान इसका जो है वो चैम्पियन। लिहाजा हमें यहाँ पर ये तो फैसला कर लेना चाहिए, क्योंकि लोग भी सुन रहे हैं कि इसकी चैंपियन कोई एक जमात नहीं है, कोई एक सरबराह नहीं हो सकता। ठीक हो गया, पहली बुनियादी चीज़ ये तयशुदा चीज़ है, इसके ऊपर किसी का कोई इख्तलाफ, मुझे नहीं लगता किसी का कोई इख्तलाफ। इस मामले में आप इनको फरीक नहीं, इसका कोई इख्तलाफ नहीं होगा, इस मामले में आप इनको फरीक नहीं। लेकिन जिन्होंने सूरत हाल पैदा की, पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की, जलाओ घेराव हुआ, लोगों की अमलाक को नुकसान पहुँचा, धरने देकर बैठे, पुलिस ऑफिसर्स 800 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, बहुत सारे इसके अंदर जो है वो शहीद हो गए, और दो तरफा नुकसान हुआ, सामने आ गई सारी सूरत हाल। लेकिन जो इनके साथ जो चीज़ पे बात हो रही है वो यही हो रही है कि आपका जो तरीक़ाकार है वो तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं। ठीक हो, इस तरीका माफी मांग लें, इस तरीका नहीं, इस तरीक़ाकार को आपको तब्दील करना चाहिए। ठीक हो, इससे आपको जो है वो इस तरीक़ाकार के ऊपर नजर, पुराने मुआहदे वो इस तरीक़ाकार के ऊपर नजरसानी होनी चाहिए। और मुआहदे में तो लिखा हुआ है कि अगर कोई मुआहदे की पहली फरीक है कि हुकूमत फ्रांस के सफीर को 2 से 3 माह के अरसे के अंदर पार्लियामेंट से फैसला साजी के जरिए मुल्क बदर करेगी। मुल्क बदर करेगी, पार्लियामेंट से फैसला साजी, पार्लियामेंट में
جب کوئی چیز جاتی ہے، اس کا بڑا آسان لکھا جا سکے، اس ایشو کو پارلیمنٹ میں پیش کریں گے، چلیں دیکھیں جی بات یہ ہے آپ الفاظ بدر کریں گے، نہیں دیکھیں الفاظ جو ہے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ کی جو فیصلہ سازی ہے، جب پارلیمنٹ میں کوئی چیز آتی ہے تو اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے، آپ یعنی کہ اس میں بحث ہوتی ہے. سر مسئلہ یہ پارلیمنٹ میں کوئی چیز بدر کریں گے، سر سن لیں، پارلیمنٹ کو اعتماد ملے. دیکھیں آپ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں پیش کریں گے، جو پارلیمنٹ فیصلہ کرے. صاحب میری بات فالو کریں. یمن فوج بھیجنے کا حکم نامہ آیا ایک ملک سے، ہمارے دوست ملک کی جانب سے، وہ معاملہ ہم لے گئے پارلیمنٹ میں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم یمن میں فوج بھیجیں گے پارلیمنٹ کے ذریعے. ایک منٹ سنیں تو صحیح، پارلیمنٹ فیصلہ کرے. سنیں نہیں، وہ ایسے نہیں ہوئی بات. ہم اس چیز کو پارلیمنٹ میں لے گئے، ہمارے پاس بھی ایک چیز آ گئی کہ پارلیمنٹ نہیں مانتی. سر پارلیمنٹ کا اس معاہدے کے پارٹی کو بھی سن لینا، سر اس پارٹی کو بھی فیس سے اس کے بعد پارلیمنٹ سن لینا. پارلیمنٹ میں یہ چیز جانی تھی. جہاں تک رہ گئی بات، ابھی بات ہو رہی تھی بڑی تنقیدی، آج 19 تاریخ کو گئی ہے، 20 تاریخ کو تو یہ دیکھیں. وہ معاملہ جب گرفتاری ہو گئی اور انہوں نے احتجاج کا اعلان 20 سے پہلے کر دیا تو پھر یہ معاہدے کی حیثیت بھی ختم ہو گئی. 12 تاریخ کو 12 اپریل کو سر آپ نے گرفتار کر لیا. صاحب اس میں بڑی کچھ اہم چیزیں ہیں جن کے اوپر بات ہونی چاہیے. دیکھیں بات یہ کہتے ہیں جی معاہدہ کر لیا. پیپلز پارٹی نے صوفی محمد سے معاہدہ نہیں کیا تھا، بھول گئے 2009 کو. ایک منٹ سن لینا، سوات امن کا، یہ تو نظام عدل کا قانون بھی پاس انہوں نے کر دیا تھا. اس کے بعد وہ معاہدہ کیا قائم رہ گیا تھا؟ اس کے بعد آپریشن کرنا پڑا، آپریشن ہوا سوات کے اندر جو ہے. تو آپ خدا نہ خواستہ اسی طرف جا رہے ہیں، آپ اسی طرف جا رہے ہیں. سر میں اس کا خمیازہ بھگتا میں اس طرف نہیں جا رہا. میں چودھری صاحب آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہر معاملے کی حساسیت ہوتی ہے، لہذا بیان دینے سے پہلے، نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کرنے سے پہلے اپنے ماضی کو بھی دیکھنا چاہیے. اس قسم کے معاہدے آپ بھی کرتے رہے ہیں. 2017 میں طارق صاحب کی جماعت نے معاہدہ نہیں کیا تھا. انہوں نے تو اپنے وزیر جو تھے، وزیر قانون، ان سے استعفیٰ لے لیا تھا، اور بھی بہت سارے اقدامات ان کو کرنے پڑ گئے تھے. اس میں یہ تھا اس وقت حلف نامے کا معاملہ تھا، جوائنٹ سیشن بلایا، اس وقت حلف نامے کا معاملہ تھا. سیشن میں آپ کی پارٹی بھی شامل ہوئی اور ان سب پارٹی سے مل کے یہ فیصلہ کیا. تب یہ سر ایک منٹ سن لینا، ایک بنیادی چیز لے لینا. پھر جب ہم فضل الرحمان صاحب کی بات کرتے ہیں، آپ نے 3 پارٹیسپینٹ بٹھائے ہوئے ہیں. فضل الرحمان صاحب اس وقت تو نہیں بولے تھے، اس وقت تو وہ خاموش رہے تھے کیونکہ اس وقت چیئرمین کشمیر کمیٹی ان کے پاس تھی. آج انہوں نے کہا بیٹی گنگا میں ہاتھ دے لوں. نفیسہ شاہ صاحب یار خدارہ جو ہے وہ قومی سوچ اپنائیں، قومی سوچ اپنا لیں. ان کو جوڑنا ہے، قوم کو تقسیم نہیں کرنا. حبیب صاحب نے جو بات کی ہے، اگر اس کا پس منظر ہٹا دے اور کوئی ایسے سنے تو لگے گا کہ یہ وہ بندہ کنفیوز ہوگا کہ یہ ٹی ایل پی کی بات ہو رہی ہے یا یہ خود پی ٹی آئی کی اپنی زبانی، ان کی اپنی جو انہوں نے جو دھرنا دیا تھا، جو جلاؤ گھراؤ کی سیاست کی تھی، جو لاک ڈاؤنز کیے تھے، جو پی ٹی وی پر حملے کیے تھے، کیا وہ اس کا داستان خود اپنے بات کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک کہاوت ہے کہ جو آپ بوئیں گے وہ کاٹیں گے. یہ ان کی بوئی ہوئی سیاست ہے جو آج اب ان کے گلے میں خود پڑی ہے. ان کی اپنی سیاست، دھرنوں کی سیاست، لاک ڈاؤنز کی سیاست. یہی شیخ رشید صاحب، آپ ان کے اس ٹائم پہ 2016 والے جو دھرنے کا ٹائم تھا، ان کی ایک خود خان صاحب جو آج کل اپنی پولیس کی ہمت افزائی کرتے پھرتے ہیں، ٹویٹیں کر رہے ہیں، وہ اس وقت ایک ان کا، آپ پلیز وہ پلے کریں جب انہوں نے یہ کہا کہ پولیس آج بھی پینڈنگ ہے، اریسٹ کرے گی تو میں پولیس کو پھانسی دے دوں گا. ان کا لفظ تھا پھانسی دے دوں گا. یہ پھانسی دے رہے ہیں، یہ پاکستان کے اہلکاروں کو پھانسی دے رہے تھے، یہ پاکستان کی پی ٹی وی پر حملہ کر رہے تھے، یہ سپریم کورٹ پر اور پارلیمنٹ پر لان تان کر رہے تھے. آج یہ کہتے تھے کہ ہم پارلیمنٹ کے کندھوں پر جا کے اور جواب لیں گے. آپ بے شک لیں، لیکن آج تک کیوں نہیں آپ کو پارلیمنٹ کا خیال آیا؟ کیوں نہیں کشمیر پالیسی آپ نے پارلیمنٹ کے ساتھ مل کر بنائی؟ کیوں نہیں آپ نے نیشنل ایشوز کے اوپر، معیشت کے اوپر آپ نے کیوں نہیں پارلیمنٹ سے رجوع کیا؟ پرائم منسٹر نے ایک نقطہ یہ بھی کیا تھا، اٹھایا تھا، انہوں نے ریکویسٹ کی ٹی ایل پی سے کہ پاکستان کی معیشت بڑی اچھی ہوگی ہے، بہتر ہو رہی ہے، تو اس کو خراب نہ کرے، آپ پاکستان ریورس نہ کرے. سوری، وہ معیشت کی بات کی پرائم منسٹر صاحب نے کہ معیشت اچھی ہو رہی ہے، تو اب یہ ٹی ایل پی جو ہے وہ معیشت کو خراب کر رہی ہے. انہوں نے اپیل کی کہ کم از کم پاکستان کی اکانومی کو اب خراب نہ کریں کہ وہ بڑی مشکل سے ٹیک اپ کر رہی ہے. نقش قدم پر چل رہی ہے. پہلے تو خان صاحب کو معافی مانگنی چاہیے کہ انہوں نے پولیس کے بارے میں کیا کہا تھا، کہ کس کو وہ ایس ایس پی بیچارہ ابھی تک اس کے زخم ہوں گے، اگر آپ اس کے دیکھیں نشان وہ زخم ہوں گے جو انہوں نے ڈنڈے لے کر
ان کو نہیں وہ پیٹا نارمل ہو گئے ہیں, وہ نارمل نہیں ہے اس کے, کیونکہ ان کے سر پہ چوٹ لگی تھی, وہ تو بڑی میزیبل صورتحال میں آج تک. توبہ کریں. اچھا اوکے, یہ فرمائے مفتی صاحب, یہ آپ کے اوپر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب یہ ماضی تھا تو اس وقت تو آپ بڑے خاموش رہتے تھے, آج یہ کیونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, آپ کے حریف ہیں, تو آپ بہت اس کے اندر فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ماضی بھول گئے آپ؟ چودھری صاحب ماضی تو انہوں نے بھول گیا ہے. یہ عمران خان صاحب نے سول نافرمانی کا اعلان نہیں کیا تھا, انہوں نے بجلی کی بل جلایا نہیں تھا. کیا یہ بجلی کا بل جلانا یہ دہشت گردی نہیں تھا؟ قانون ہاتھ میں لینا نہیں لیا تھا. یہ خود جو میں نے آج اسمبلی میں یہ بات کی کہ جو آج وزیر داخلہ ہے انہوں نے جلاؤ گراؤ یہ بات انہوں نے نہیں کی تھی. انہوں نے یہ جیو ٹی وی کے وینوں وغیرہ پر حملے نہیں کیے تھے. انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے اور یہ قانون انہوں نے ہاتھ میں لیا ہے. یہ دہشت گرد تو یہ خود ہے. اور اب کہتے ہیں کہ جو عشاق رسول ہے, عاشقان مصطفیٰ ہیں, ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا ان کو ایفا بھی نہیں کرتے, اور پھر اب ان کو وہ دہشت گردی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتا ہے یہ شیخ رشید صاحب. ان کو وہ تو قاتل ہے آج. تو اس قاتل کو میرے خیال میں پہلے کٹہرے میں کڑا کرنا چاہیے اور اس کے بعد ان کو پھر آنا چاہیے کہ یہ معاہدے آج خود جو ہیں وہ جو انہوں نے الٹی کی تھی ان کو چھانٹ رہے ہیں کہ پہلے کہتے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہیں اور اس کے بعد جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا یہ کیسے لوگ ہیں. ان کے پالیسی میں کوئی تسلسل نہیں ہوتا. ہر پالیسی جو ہے آج ایک بات کرتے ہیں. طارق صاحب میں آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, بریک لینی ہے. طارق صاحب ایشو یہ ہے کہ اس قسم کے کرائسس ماضی میں بھی پیدا ہوتے رہے, بہت سے لوگ اس میں شہید بھی ہوئے. آپ کو یاد ہوگا سلمان رشدی کا ایشو تھا, اس کے علاوہ یہ جو آسیہ بی بی کا ایشو تھا, اس کے علاوہ بے شمار ایشوز ایسے ہوئے. ڈنمارک کے جو خاکے تھے نعوذ باللہ, وہ جو آپ اس میں اتنے بڑے کرائسس ہیں اور ہر بار ہر گورنمنٹ کو یہ فیس کرنا پڑتا ہے. 2017 میں آپ نے بھی معاہدہ کیا تھا اور اس میں احسن اقبال صاحب وزیر داخلہ کی حیثیت سے وہ بھی سائن کر چکے ہیں. تو یہ جب یہ ماضی سب کا ایک جیسا ہے تو اب سب کو بیٹھ کے ایک بہتر فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے تاکہ وے فارورڈ ہو آگے بڑھے ملک؟ تو یہ ایک سوال ہے. آپ کو بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. طارق صاحب آپ کے پاس دو آپشن ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ آپ اس کرائسس کو چلنے دیں اسی طرح. یہ گورنمنٹ, آپ کی گورنمنٹ بھی گئی, پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے دور میں بھی یہ ایشو تھا, اب اس گورنمنٹ کے ایشو میں ہے, پھر اگلی گورنمنٹ آئے وہ بھی اس ٹائپ کے ایشوز کو ہینڈل کرتی رہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ ونس فار آل اس مسئلے کو ایک کنکریٹلی اس کا ایک سلوشن دے کے اس کو مکمل طور پہ حل کر لیں. تو سر یہ کیا کرنا چاہیے اب؟ جاوید چودھری صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی. بطور پاکستانی میری اپنی یہ خواہش ہے کہ یہ ایک بڑا سنجیدہ اور سینسٹیو ایشو ہے اور اس کو بالکل حل ہونا چاہیے. لیکن جن کے ہاتھ میں آج ڈور ہے, اگر ان کی اپنی ول نہیں ہے اور ان کی جو فیصلہ سازی ہے وہ اس طرح کنفیوزڈ ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے ایک جماعت کو ڈیفنکٹ بھی ڈکلیئر کیا, اس کو پروسکرائبڈ آرگنائزیشن بھی کیا, اور 24 گھنٹے کے بعد انہی کے ساتھ جیل میں جا کے مذاکرات کر رہے ہیں. ہمارے کسی لیڈر نے اس امپیچورٹی کا مظاہرہ نہیں کیا جو آج کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے ان لوگوں نے. آپ کو یاد ہوگا, میں ماضی میں نہیں جاتا لیکن صرف ایک جھلکی جو نفیسہ بی بی نے بھی دکھائی اور قاری صاحب نے, کہ یہی شیخ رشید صاحب, انہی کے منسٹر علی محمد خان صاحب, یہ سارے لوگ ان کے ساتھ جا کے تقریریں کرتے اور ان کی زبان رکتی نہیں تھی. خدارہ آج سوچنے کا یہ مقام ہے. یہ ساروں پہ ٹائم آنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ میں آج زد میں اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو. ظاہر ہے یہ ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے. ہمیں میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, پر یہ معاملہ تو سلجھانا ہے حکومت وقت نے. اپوزیشن کو تو پہلے ہی دیوار سے لگایا ہوا ہے, بلکہ انہیں چن دیا گیا دیواروں میں. میری تو صرف یہی استدعا ہے کہ پارلیمان اس کا سب سے اچھا پلیٹ فارم ہے. وزیر اعظم صاحب تھوڑا ٹائم نکالیں, وہ پارلیمنٹ میں خود جائیں, نیشنل اسمبلی کے فلور پر. آپ کا خیال ہے ایک جوائنٹ سیشن ہونا چاہیے, لیکن سوال یہ کہ جب پرائم منسٹر آئیں گے تو پھر آپ وہاں پہ شور کرنا شروع کر دیتے ہیں. سر آپ کاپیاں پھاڑ دیتے ہیں, آپ گھیراؤ کر لیتے ہیں اسپیکر کا. جاوید میرا خیال ہے یہ سب پرزمپشنز ہوتی ہیں اور پرزمپٹیو چیزوں کے اوپر وہ دیکھیں, وہ پاکستان کو اس وقت چلا رہے ہیں. وہ جیسے بھی آئے, سلیکٹ ہو کے آئے, ادروائز آئے, یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان ہے
اور اس کڑی مشکل میں وزیر اعظم پاکستان کو اپنا رول ادا کرنا ہے. آج بھی اگر وہ باہر نکلتے ہیں, سیاستدانوں سے ڈائیلاگ کرتے ہیں, پارلیمانی پارٹیز کو بٹھاتے ہیں, ان کو میچورٹی اور ان کی ٹیم کو میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے جب ان کی اپنی ٹھیک. نفیسہ شاہ صاحب, آپ کو گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. بہرحال یہ ایک سیریس ایشو ہے, سینسٹیو ایشو ہے, تو آپ مہربانی کر کے کم از کم گورنمنٹ کو یہ تو کہیں کہ جی آپ بلوائیں, ہم آتے ہیں. دیکھیں, انکاری کون کرتا ہے؟ اپنی بات کر کے گم کون ہو جاتا ہے؟ پارلیمنٹ میں اس وقت آ کے تقریریں کرتے ہیں جب اپوزیشن واک آؤٹ کر چکی ہوتی ہے. کس مسئلے پر حکومت نے اپوزیشن کو اعتماد میں لیا ہے؟ ماضی کی باتیں ہیں. اب تو دیکھیں نا, پاکستان جل رہا ہے اس وقت. آج طریقہ کار یہ ہونا تھا کہ آج اگر وزیر اعظم اس ایشو پر بات کرتے تو بالکل سب لوگ سنتے, لیکن اگر پارلیمنٹ میں شور ہنگامہ ہو بھی رہا ہے تو جو جمہوری سوچ ہے وہ ان چیزوں کو برداشت کرتی ہے. اب اس شور و ہنگامہ, یہ ہم عوام کے نمائندے ہیں, ہمیں وہی احساسات, وہی غم و غصہ ہے جو عوام میں ہے, اور اگر یہ شور ہنگامہ ہو رہا ہے تو آپ اس کو امبریس کر کے آپ اپنا آگے کی ہمیں لائے عمل دیں. فرض صاحب, آپ کو یا اے پی سی بلوانی پڑے گی یا جوائنٹ سیشن کال کرنا پڑے گا. آپ کال کریں, اگر کوئی سیاسی جماعت نہیں آتی تو لوگ ان کا محاسبہ کریں گے, ان سے پوچھیں گے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اچھی بات ہے, یہ لوگ تو استعفے دے رہے تھے, پارلیمنٹ میں آنا نہیں چاہتے تھے. پھر تانا تو نہیں کر رہے ہیں. میں ایک بات کر رہا ہوں, اچھی بات ہے, پارلیمنٹ کو ہم اعتماد میں لینے کو تیار ہیں, اور پارلیمنٹ میں ہم تو اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ سے جو ہے وہ ڈیسیجنز کو جمہوری دور کے اندر جو ہے وہ تقویت ملتی ہے. لیکن پرائم منسٹر صاحب ہمیں دیکھیں, بالکل پرائم منسٹر کو بھی آنے کے اندر کوئی آڑ نہیں ہے, آنے کے لیے کوئی آڑ نہیں ہے. اس کا دوسرا پہلو بھی ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کا وہ پہلو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جو کل کی صورتحال کے دوران جو بھارت سے 4 لاکھ ٹویٹس کی گئیں, وہی کمپنیاں جو یورپین ڈس انفارمیشن لیب کی ڈس انفارمیشن پھیلانے کے حوالے سے کام کرتی نہیں, انہوں نے ایک تاثر کریٹ کرنے کی کوشش کی. تاثر اس لیے قائم کیا کہ آپ نے لوکل میڈیا بند کیا ہوا تھا. سن لینا, جب آپ یہاں پہ بند کر رہے ہیں, ریل انفارمیشن نہیں آ رہی, تو افواہ پہ چلے گی. پورا پاکستان افواہ پہ چلتا رہا, دنیا بھی چلتی رہی. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم نے اس کا بھی راستہ روکنا ہے, لہٰذا ان تمام معاملات کے ساتھ کافی ساری حساسیت جڑی ہے جو کہ ملک کی سلامتی کے حوالے سے بھی منسلک ہے, اور جو کہ ہماری لوکل امن امان حوالے سے. فضل, آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے, لیکن سمپل سی بات ہے, یہ ملک ہے تو آپ اور میں ہیں, لہٰذا اس ملک کی حفاظت ہم سب پہ فرض ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.